بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کو کرونا وائرس کا جو ایسے تھا مضمون تھا اس کا پارٹ 2 دوسرا حصہ ہے۔ پیچھے ہم نے جو کیا تھا اس کے معنی اور مفہوم کے بعد ہم نے اس کی تاریخ کو دیکھا تھا، اور پھر یہ کہ جنیاتی مواد میں تبدیلی کی وجہ سے وائرس خطرناک کیوں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد مزید آپ نے لکھنا ہے اگلا پیراگراف، اس میں بتانا ہے آپ نے کہ یہ وائرس پھیلتا کیسے ہے۔ پھیلنے کے لیے پہلے جو ہے نا اسے ذہن میں رکھیں کہ یہ انسان کی پچھلے پیراگراف میں آپ نے لکھا تھا کہ انسان کی سانس کے نالی میں اور اس سے ہوتا ہوا پھیپھڑوں تک جاتا ہے، اس کا قبضہ ہو جاتا ہے، یہ ہمارے خلیات پہ قبضہ کرتا ہے، یعنی پروٹین شیل ہے، تو یہ ہمارے ہی پروٹین کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو جب یہ اپنے اندر انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے تو اس حصے پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ بڑا حیران کن ہے کہ یہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کی علامتیں جو بھی ہوں اپنے جسم میں اپنی نقول جو ہے فوٹو کاپیز کو پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ ایک صحت مند انسان میں منتقل ہوتا ہے تو اس کے صرف اس انسان میں نہیں رہتا، بلکہ اس کے کھانسنے سے، چھینکنے سے یا اس کے زکام نزلے سے وہ ارد گرد کے لوگوں تک بھی ذرات پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے ہوتا ہے جب انسان چھینکتا ہے تو اس کی چھینک 2.5 سے 3 فٹ تک، اس کی چھینک کے اثرات میں پانی کے باریک باریک بخارات ہوتے ہیں۔ اس کا جو حجم ابھی اس کے بعد ہم اگلے پیراگراف میں لکھیں گے اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ فضا میں یعنی ہوا کے اندر یہ اپنا وجود قائم رکھتا ہے اور مرتا نہیں ہے کچھ کتنے گھنٹے تک۔ اس دوران اگر کوئی بندہ ادھر سے گزرتا ہے صحت مند انسان اور اس کے کسی جسم کے حصے پہ لگ جائے اور وہاں سے اس کے ناک یا منہ سے یا آنکھوں سے یہ جسم کے اندر منتقل ہو جائے تو یہ اس کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے۔ یہ اس کا آسان سا سادہ سا طریقہ ہے جس سے یہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ہاتھ ملانے سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، مریض کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے، مریض کے قریب جایا جائے، مریض کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا جائے، مریض کے چیزوں کو ہاتھ لگایا جائے تو وہاں پہ جو وائرس ہوتا ہے وہ صحت مند انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب اگلا جو ہے پیراگراف وہ آپ نے بتانا ہے کہ اس کا حجم کتنا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی آنکھ کا جو پلک ہے آنکھ کی پلک کا 1000ویں حصے سے بھی کم ہے۔ اب یہ بنیادی طور پہ کانٹے دار پروٹین ہے، ایک شیل ہے یہ، اور انسان اس کا جو سائز ہے، حجم ہے، وہ دیکھا نہیں جاتا، عام مائکروسکوپ سے نظر بھی نہیں آتا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کچھ سائنسدان اس کو زندہ جاندار ماننے سے بھی گریزاں ہیں، یعنی لیونگ آرگنزم نہیں کہا جاتا، اسے لیونگ اور نان لیونگ آرگنزم کے درمیان کا حصہ کہا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جتنی جاندار اشیاء یا چیزیں ہیں ان تمام کے اندر ہر ایک چیز کا اپنا اپنا نظام ہے، لیکن اس کے اندر ایسے نظام نہیں پائے جاتے، یہ پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ تو یوں یہ آپ نے اگلا پیراگراف اس کا حجم کے حوالے سے بتانا ہے۔ جو اگلا پیراگراف ہے یہ ہے کہ اگر یہ بیماری لگ جاتی ہے تو انسان میں اس کی علامتیں کیا کیا پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ علامتیں مختلف حوالوں سے سب سے پہلے جو سب سے زیادہ علامت ہے وہ نظام تنفس پہ ہوتی ہے۔ نظام تنفس پہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ انسان کے جسم کا نازک حصہ جو ہے وہ اس کی سانس کی نالی ہے، تو یہ سانس کی نالی پہ قبضہ کر لیتا ہے، وہاں اس کے سانس کے گزرنے کا راستہ کم ہو جاتا ہے، اس سے خشک کھانسی ہونا، سانس پھولنا، نزلہ، زکام، سانس لینے میں دشواری، یہ عام بیماریاں ہیں۔ اگر یہ منہ کے راستے پیٹ میں چلا جائے تو یہ کس پہ اثر کرتا ہے؟ یہ پھر نظام ہضم پہ اثر کرتا ہے۔ یہ جو نظام ہضم ہے اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے موشن لگ جاتے ہیں، معدہ خراب ہو جاتا ہے، دست آنے لگ پڑتے ہیں۔ اگر اس کے خون کے اندر یہ شامل ہو جاتا ہے تو یہ انسان کا جو قلب، دل ہے، اس کی دھڑکن پہ اثرات ظاہر کرتا ہے۔ تو نظام قلب پہ اثر پڑتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا نظام چشم جو آنکھ ہے، آنکھ کے اوپر جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ اس میں سوزش ہوتی ہے، آنکھ کی جھلی پر سوزش ہو جاتی ہے، آنکھ خشک ہو جاتی ہے، اس کی جھلی جو ہے پانی نکلنے لگتا ہے اور انسان کو بار بار خارش ہوتی ہے، جس سے وہ ارد گرد کے علاقے پر بھی پھیل جاتا ہوتا ہے۔
اس کی جو عام اس کے علاوہ علامتیں ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے سینے میں درد ہوتا ہے، مریض کے بازو میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، پیٹھ میں یعنی کمر میں درد ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، زبان اور حلق کا خشک ہو جانا ہے، بخار جو ہے جسم کی ان پریشانیوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اور عام طور پہ یہ بخار 102 فارنہائٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ علامتیں متاثرہ جو انسان ہے اس میں کب تک ہوتی ہیں؟ یہ انسان جو ہے یہ اس کی علامتیں اور اس کے اثرات کے ساتھ کہ 14 دن کے اندر اندر اس کی علامتیں نظر آنے لگ پڑتی ہیں۔ اگر نظام تنفس پہ اثر کیا ہے تو پھیپھڑے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، وہ اس میں عمل کرنا، کام کرنا چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مسلسل خشک کھانسی آتی ہے، اور اس کا مدافعتی نظام کوشش کرتا رہتا ہے اس کو بچانے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور وہ اس کے مدافعتی نظام کو جو ہے وہ دھوکہ دینے لگ پڑتا ہے۔ اب اس سے آگے جو ہے جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بہت آسان سی ہیں۔ سب سے پہلے کچھ چیزیں جس سے عام انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اسے بچ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو دھوئے، کیونکہ ہاتھ بنیادی چیز ہے۔ ہاتھ صاف ہیں تو باقی جسم کی صفائی زیادہ آسان ہے۔ گیلا پانی گرم پانی کے ساتھ، نیم گرم پانی کے ساتھ، صابن کے ساتھ اچھی طرح ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو، ہاتھوں کی پچھلی سائڈ کو، پشت والی سائڈ سے، ناخنوں کے اوپر والے سے، پوروں کے درمیان اچھی طرح صابن کو رگڑ کے تقریباً 20 سیکنڈ تک رگڑے۔ اس دوران اس کی اثرات اگر وہ ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے اس کا کہ جب نزلہ اور زکام اور کھانسی یہ عام سی بیماریاں ہیں، تو کورونا کی جو چند علامات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ چھینک آئے، کھانسی کے دوران منہ سے یہ ذرات دوسرے انسان تک منتقل ہوتے ہیں، تو بہترین طریقہ بچاؤ کا یہ ہے کہ انسان اپنی کہنی کو یا ہاتھ سے یا رومال سے اس کو رکھے اور اس ٹیشو کو یا اس رومال کو فوراً پھینک دے یا دھو لے، اور دھونے کے لیے بھی صابن استعمال کرے۔ اب ایسا ہے کہ جو انسان کھانس رہا ہو اس سے کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ 2.5-3 فٹ کے فاصلے تک، 4 فٹ کے فاصلے تک بعض دفعہ اس کے اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیونکہ انسان کے منہ سے جو بخارات سے ننھے ننھے سے ذرات پانی کے نکلتے ہیں وہ وائرس سے بھرے ہوتے ہیں، اور سانس لینے سے بھی وائرس اس انسان کے جسم میں ڈائریکٹ داخل بھی ہو سکتا ہے۔ اب صحت مند انسان نے اگلا پوائنٹ احتیاطی تدابیر میں، کہ اگر صحت مند انسان نے فیس ماسک لگایا ہو جو ناک اور منہ کو جس نے ڈھانپا ہوا ہو، تو پھر کچھ تحفظ فراہم ہو سکتا ہے کہ وہ ننھے ذرات اس کے اوپر چپک جائیں گے، وہ انسان کے اندر نہیں جا سکتے۔ یہ مکمل طور پہ تو اس کو بلاک نہیں کرتے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماسک کا جو مٹیریل ہے اس میں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب ایسا کوئی ہو تو آپ کھانسی، نزلہ، زکام کا سامنا ہو تو فیس ماسک کا استعمال ارد گرد والوں کو تحفظ دینے کے لیے بھی کریں۔ اب جس بندے کو یہ ہو تو اس کو تو یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہو تو اس کو تو بہت زیادہ اس کی احتیاط کرنی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دوسروں سے دور رکھنا ہے۔ پھر اگلا اہم پوائنٹ کہ انسان کوشش کرے، جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو، ناک کو، منہ کو چھونے سے گریز کریں۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو انسان ٹیشو پیپر استعمال کرے، اور خاص طور پہ ہاتھ ملانے کے بعد تو بالکل اپنے منہ کے قریب ہاتھ نہ لے کے جائے، یا کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو تب بھی منہ کے قریب ہاتھ مت لے کے جائے۔ پھر زیر استعمال رہنے والی چیزیں ہیں اس کو روزانہ اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، تاکہ اگر اس پہ وائرس ہے تو وہ زندہ نہ رہ سکے، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ جو اس کی لمبی سے لمبی مدت ہے کسی مخصوص ماحول میں کسی بھی چیز پہ، وہ 9 دن تک زندہ رہنا ہے۔ کسی انسان کو اس بیماری کے بارے میں شک ہوتا ہے تو اس کا مکمل جلد از جلد ٹیسٹ کرائے، جلد از جلد طبی امداد کے لیے رجوع کرے، خود ہسپتال جانے کے بجائے وہ کوشش کرے کہ گھر بلائے طبی مدد کے لیے، اور ہسپتال کا سفر
بہتر طریقے سے کرے تاکہ دوسرے لوگ اس سے متاثر نہ ہو سکیں۔ یہ جو اگلا پوائنٹ ہے کہ جو سماجی فاصلہ ہے یہ انسان کو بہت سارے مسائل سے بچا کے رکھتا ہے، اس وجہ سے اسے دور رکھے۔ پھر یہ ہے کہ جانوروں کو اور پرندوں کو مت چھوئیں، چاہے وہ گھر کے پالتو جانور بھی ہیں، کیونکہ جانوروں اور پرندوں پہ اس کے اثرات کم مرتب ہوتے ہیں، انسان کے اوپر زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ جو خوراک ہے اس کو اچھی طرح پکائیں، کچی چیزیں کھانے سے گریز کریں، اور اس پکانے کے بعد اس حد تک نہیں کہ جلا دیا جائے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے پکایا جائے۔ اگلا پوائنٹ، غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلیں، کہیں سفر پر جانا ہے، دور جانا ہے، بہت مجبوری ہے تو متعلقہ جگہ پر جائیں اور لوگوں سے دور رہتے ہوئے اپنا آپ کام مکمل کر کے واپس آ جائیں۔ نیکسٹ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ غیر ضروری سفر سے بھی پرہیز کریں، کہیں دوسرے شہر میں جانا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ نہ جائیں، ضرورت نہ پڑے آپ لوگوں کو وہاں جانے کی۔ اب اگلا جو اس کے بعد آتی ہے بات کہ عوامی سطح پر اس کی آگاہی کیسے ہو، لوگوں کو کیسے پتہ چلے، تو یہ مختلف طریقوں سے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اخبارات ہیں، اب تو فیس بک ہے، انسٹاگرام، مختلف چینلز ہیں، اس کے اوپر لوگوں کو بتانا چاہیے، طالب علموں کو بتانا چاہیے، نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، نوجوانوں کو خاندان والے اور دیگر لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ جو معزز افراد ہیں معاشرے کے، خطیب ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، وہ اپنے خطبوں کے ذریعے نمازوں کے بعد مسجدوں میں اعلان کر کے اپنے اپنے علاقے میں بتائیں۔ دوسرا اس کے اوپر جو اہم چیز ہے کہ وہ یہ مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لگایا جاتا ہے کہ 14 دن کے لیے کم از کم معاشرے کے اندر۔ اب بعض ممالک میں جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، وہاں پہ کیونکہ معاشی حالات خراب ہونے کی وجہ سے لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں، اس وجہ سے انہیں آزمائش کے لیے کی صورت میں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ احادیث اور اقوال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مرض جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم فرمائی ہے، یعنی جب کسی جگہ پر طاعون پھیل جائے، طاعون کی بیماری اس زمانے میں ایسے ہی وبائی مرض تھی، تو وہاں کے لوگ اس بستی سے باہر نہ جائیں، اور لوگ جو اس بستی سے باہر ہیں وہ اس کے اندر داخل نہ ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، نیکسٹ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر پر جا رہے تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ ایک بستی سے گزر ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ اس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو انہیں مسلمانوں کو مشورہ دیا، منع کیا کہ وہ اس بستی میں نہ جائیں، کیونکہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث یعنی بات لوگوں تک پہنچائی کہ جب تم کسی بستی میں وبا کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ، اگر تم پہلے سے وہاں موجود ہو تو یہ وبا پھیل رہی ہو تو پھر اس بستی سے بھاگو مت۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیمار کو تندرست سے الگ رکھا جائے، یہ سماجی فاصلے کے حوالے سے بہت بہتر چیز ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری جذام ہے، جذام سے بچو جیسے تم شیر سے بچتے ہو۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بیماری کی شفا دوا ہے، یعنی دنیا میں کوئی ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی جس کی شفا نہ ہو۔ اب یہاں تک تو اس کی احتیاطی تدابیر اور ذمہ داریاں تھیں۔ اب ہمیں کیا چاہیے سارے صورتحال میں کہ ہمیں اس کے ہر حال میں انسان کو دوسرے سے بہتر طریقے سے تعلق رکھنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی وبا یا مصیبت جو آتی ہے وہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس پہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو سمجھیں، اور ان تمام اعمال پہ تنبیہ ہوتی ہے اصل میں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو ان کو معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام معاملات کو بہتر کریں۔ تو یہ مختلف پیراگراف ہیں جو آپ لوگوں نے
اس میں کرونا وائرس کے حوالے سے مضمون میں لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔